السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ باری عز اسمہ نے ہمیں رمضان مبارک کا عظمت والا، مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں کے فضائل اور اس کے برکات پورے مہینہ ہم سنتے رہے کہ اس مہینے کا ایک ایک ساعت کتنا قیمتی اور کتنا عظمت کا حامل ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال کے اجر و ثواب کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن ہے۔ اب چند لمحے ہی بچے ہیں رمضان مبارک کے۔ یوں تو رمضان مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کا پتہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے رمضان مبارک کو پوری پابندی اور اہتمام اور عظمت کے ساتھ گزارا۔ کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دیگر مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی خوشیوں کے ساتھ آیا، اور حقیقت میں رمضان مبارک کا مہینہ مغفرت کے لیے اور زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ کہ انسان اپنی زندگی کو بدلے اور اپنی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اس کی قیمت کا پتہ ان لوگوں کو ہے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میری زندگی کتنی گزر گئی، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کے کتنے لمحات ابھی باقی ہیں۔ جس طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور
تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ہماری اپنی زندگی کے ایام بھی 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئے، اور کیسے گزر گئے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پلک جھپکائی اور ہماری زندگی کے ایام 70 سال گزر گئے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ گزرے ہوئے ایام کے اوپر کی کوتاہیوں اور غفلتوں اور گناہوں کی بخشش کے لیے آیا، اور ایک قیمتی جوہر لے کر کے آیا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ روزوں کی برکت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج کی آنے والی رات، اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، اور کل کے دن کا نام حدیث پاک میں یوم الجائزہ رکھا گیا ہے۔ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ، رحمتوں برکتوں کے لوٹنے کا مہینہ، اور رمضان کی آخری رات، عید الفطر کی رات، یہ بدلے کی رات ہے۔ لیلۃ الجائزہ اس کا نام رکھا گیا ہے آسمان میں۔ اس رات کے بڑے فضائل ہیں، اور اس کے پہلے اللہ رب العزت نے ہر صاحب نصاب پر جہاں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا، وہیں پہ صدقۃ الفطر کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ اصل میں رمضان مبارک کا مہینہ ہماری اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے آیا۔ چند دن پہلے ہم استقبال رمضان کی خوشی میں خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے مومن کے رزق کو عام و بڑھا دینے کا وعدہ رکھا تھا۔ مہینہ آیا اور ہم نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ اب ختم ہو گیا۔ اس پر اظہار افسوس اس بات پر ہے کہ جیسے رمضان مبارک کی عظمت اور اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، ہم سے نہ ہو سکی۔ روزہ ہم نے رکھا، روزہ رکھ کر کے جن منکرات سے دور رکھنے کا حکم تھا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکا۔ بڑی غفلت، بڑی کوتاہی ہوئی۔ ان کوتاہیوں پہ پہلے تو اس نیک اعمال کے مل جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کچھ خیر کا ہی معاملہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک جیسا عظمت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس سال رمضان میں نہیں۔ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئی۔ ہمارا بھی ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اور ہمیں بھی لوگ چار کاندھوں پہ لے کر منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں آخرت کی فکر دلانے کے لیے آیا۔ لیلۃ الجائزہ آخرت کی فکر دلانے کے لیے، یوم العید، عید کا دن آخرت کی فکروں کو دلانے کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت نے جو اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔
جن لوگوں کو مسجد میں آنے کا موقع مل گیا وہ اس غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم تو مسجد میں جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور جو لوگ مسجد سے دور ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد سے دور رکھا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو مسجد نہیں جاتے، جب جی میں آیا تو چلے گئے. دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کے آنے میں ان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی کہ اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیا ہے. اللہ نے توفیق دیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے پورا سال گزرا ویسے رمضان بھی گزر گیا. دن گھڑی گھنٹے تو گزرنے کے لیے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے. ہر دن ہمارا آخرت اور قبر کے قریب لے کے جا رہا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میری بہت زندگی باقی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تیری زندگی کے ایام بہت باقی ہیں، ابھی تیری عمر 10 20 25 40 سال ہی تو ہوئی ہے. اکثر زندگی کے ایام گزر چکے، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے. اور شیطان نے اس کو بھی اچک لیا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، سجدہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں ان کی صورتوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. نیک اعمال کا مل جانا، نمازوں کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم نوازش ہے. اسی لیے فرمایا کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے. اور جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے، مہمان اپنی وقار اور عظمت کے ساتھ ان کے دربار میں جاتا ہے. دنیا سے علماء نے مثال دی ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے، اگر ہم نے اس کی خاطر مدارات نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، تو دوبارہ وہ مہمان ہمارے گھر پہ نہیں آئے، بلکہ 2-4 رشتہ داروں پڑوسیوں دوست احباب سے کہتا پھرے گا کہ فلاں کے گھر پہ تو مت جانا، تو بڑا بدتمیز انسان ہے، بڑا بد اخلاق انسان ہے. اس کے گھر پہ جاؤ تو وہ عزت نہیں کرتا، پانی تک نہیں پوچھتا، سلام اکرام کرنے کو تیار نہیں. پھر انسان اس گھر کے دروازے کو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت پہلے توفیق دیتا ہے، اس توفیق کے مل جانے پر اگر بندے نے اس کا اکرام کیا، اس عمل کو بجا لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ نے دل میں داعیہ پیدا کیا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دور رکھا. اللہ کہتا میرے دروازے پہ مت آنا، تو نے ملی ہوئی توفیق کی ناقدری کی ہے، اس لیے میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. ہم نے اپنی زبان سے کہا اور آپ نے سن لیا. کہنا آسان، سننا آسان، لیکن ذرا اس کو اپنے دل و دماغ کی سوچ میں اور دل کے اوپر اس کو زور ڈالیے. دیکھیے کہ کتنی زبردست تنبیہ ہے اور کتنا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی خوشی انسان کی، سب سے بڑی مسرت انسان کی، سب سے بڑی انسان کے دلوں کو خوشی اور مسرت بخشنے والی چیز یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے. اور رضوان من اللہ اکبر،
قرآن میں اللہ کہتا ہے انسان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اور رمضان رب کا رب کی رضا کا پروانہ لے کر کے آیا، اور اگر ہم نے اس کو بھی ٹھکرا دیا تو دوستو دنیا چند دن کی گزر جائے گی، آخرت میں بڑا افسوس کرنا پڑے گا، اور اس وقت کا افسوس ہمیں کام نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو تنگ کر لیا ہے، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے کے دیے ہوئے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ پوری عظمتوں کے ساتھ آیا اور اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ کتنا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، کتنا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. خوشی منانے کو اسلام نے منع نہیں کیا، خوشیاں منانے کو اسلام نے منع نہیں کیا. ہاں ضرور یہ کہا ہے کہ خوشیاں تم اسلام کے دائرے میں نہ کرو. اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے کہ رمضان مبارک کا 30 دن کا روزہ جب بندے نے رکھا، 30 دن کے روزے اور 30 دن کی تراویح رکھنے کے پورے اعمال پورے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب عید کا دن اس کو عنایت فرماتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 تہوار عنایت فرمائے، ایک عید الفطر جو کل ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید ہے. رمضان مبارک کی تکمیل کے اوپر، رمضان مبارک کے روزے کے پورا کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرو، نماز دوگانہ ادا کرو. جس طریقے سے فرمایا کہ یہ رات والی رات لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ دعاؤں کی مقبولیت کی رات ہے. کہ جو شخص حدیث پاک میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن ساری انسانیت کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت سے گھبرائے ہوئے ہوگا، یعنی قیامت کے دن. قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا، اس کا دل یہ خوشی خوش و خرم ہوگا اور سارے لوگ پریشان حال ہوں گے. کتنے دل ایسے ہوں گے جو مردہ پڑ جائیں گے، دنیا کی غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جائے گا. اس دن اس بندے کے دل زندہ ہو گئے جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت کیے ہوئے ہوگا. یہ رات شاپنگ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات سیر سپاٹے کی رات نہیں ہے، یہ رات کیرم کھیل کر کے گزارنے کی نہیں ہے، یہ رات دوستی یاری میں چوراہوں پہ گزارنے کی نہیں ہے. افسوس ہے کہ ہماری اپنی زندگی کہاں چلی گئی. جوانوں کی زندگیاں الگ تباہ ہو رہی ہیں، گھر میں ماں بہنوں کی زندگی الگ تباہ ہے. اسلام کتنا پیارا مذہب، کیسی سادگی لے کر کے آیا ہے، کتنا بہترین طریقہ بتلا رہا. اس رات میں گھر کی ماں بہنیں مہندی لگانے میں اور سیویاں بھوننے میں اور بنانے میں گزار دیتی ہے، نوجوان سیر سپاٹے میں گزار دیتا ہے، تاجر اپنی تجارت کر کے نفع لوٹنے میں گزار دیتا ہے. مسلمان
اپنی زندگی کو بے حقیقت کو بھول گیا. یہ رات تو بدلے کی رات تھی کہ تم نے جو اعمال کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس رات میں اس کا بدلہ لے لو. اس لیے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا ہے. اس میں راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرو، خود بھی عبادت کرو، اپنے بچوں کو بھی عبادت پہ آمادہ کرو. جتنا ہو سکے یہ آخری ایام ہے، نہیں پتا کسی کو کہ اگلی سال میں رمضان اور یہ لیلۃ الجائزہ ملے گی یا نہیں، کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. وہ تو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جبکہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، نماز مکمل کرنے کے جب قاعدے میں بیٹھتا ہوں، ایک دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں طرف بھی سلام اچھی طرح پھیر پاؤں گا کہ نہیں، کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہماری جان کو اپنی ہتھیلی میں لے لے. اور ہم ہیں کہ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے. دوستو، غفلت سے اپنے آپ کو نکالو. موت بہت سخت چیز ہے، قبر بہت سخت جگہ ہے، آخرت بہت کٹھنائی کی جگہ ہے. اس نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کی موت، جس کی روح آٹے میں بال پڑے ہوئے بال کو جس طریقے سے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے آسانی سے نکل جاتا ہے، اگر کسی کی روح ایسے نکل گئی تو کامیاب ہو گیا. ورنہ جب تن سے جدا ہوتی ہے روح تو پتا بھی ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا کسی قبر کے پاس سے گزر ہوا، یا لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ذرا ہمیں قبر والوں کے حالات تو بتلائیے، یا موت کے وقت کے حالات تو بتلائیے کہ کیسا لگتا ہے جب بدن سے روح جدا ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ باری تعالیٰ، کوئی ایسی قبر پہ مجھے لے چلیے اور میں مردے کو زندہ کر کے اس سے موت کی سختی کو معلوم کروں. چنانچہ وہ گئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کے پاس، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اور فوراً مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی ہزار سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، کئی ہزار سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، لیکن موت کی تلخی اور کڑواہٹ زبان سے ابھی تک نہیں گئی. موت اتنا کڑوا موت ہے. اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تن سے روح جدا ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے دار کمبل کو لو اور ایک ببول کے کانٹے دار درخت پہ اس کو اسے پھیلا دو اور پھر اس کا ایک کونا پکڑ کر کے کھینچو تو کیا وہ کمبل صحیح سلامت اترے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو چیتڑا ہو جائے گا. کہا بس یہی ہے موت کا حال کہ جب موت کا فرشتہ ملک الموت انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے تو اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں. موت کتنی سخت چیز ہے کہ انسان کے جسم کے خون کے ایک قطرے کو سکھا ڈالتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، تیز بخار آیا، اور انہوں نے
پاس بیٹھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی پانی لاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈا پانی لائی. انہوں نے سوچا کہ میرے ابو جان پینے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالتے اپنے بدن پہ چھینٹا مارتے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ بیٹی بدن میں شدید بخار ہے، شدید بخار ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ اور معاملہ ہونے والا ہے. اتنے میں دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ابا اتنی شدید تکلیف میں ہے، کون دیہاتی آ کر کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تم کن کو دیہاتی کہہ رہی ہو، تم کن کو گوار کہہ رہی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے جدا کر دے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دے. یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دینے والا ہے. یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ دینے والا ہے. یہ تو وہ آیا ہے جو گھروں کے اندر ماتم کدا بنا دینے والا ہے. میری خوشفہمی ہے، میری خوشفہمی ہے کہ یہ فرشتہ ملک الموت ہے جو کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں جاتا ہے اور میرے پاس مجھ سے اجازت لینے آیا ہے. دروازہ کھولو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہے. موت کا فرشتہ اندر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تن سے روح کو جدا کرنا شروع کیا انگوٹھے سے. جب سینے پہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف محسوس ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب العالمین، جب مجھ جیسے امام الانبیاء کو روح نکلتے وقت اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو قیامت تک آنے والی میری گناہگار امت کی روح جب نکلے گی تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. لہذا باری تعالیٰ ان تمام امتوں کی آدھی نزا کے عالم کی آدھی تکلیف کو میرے سینے پہ رکھ دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے پوری امت کے آنے والی گناہگاروں کی نزا کے عالم کی تکلیف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھ دیا. تو ایسا نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا جس نے اپنے موت کے وقت انسان باپ بیٹوں کو پہچاننا بھول جاتا ہے، ماں بیٹی کو بھول جاتی ہے، اولاد اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، پڑوسی دوست احباب پہچانے نہیں جاتے. امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا کے عالم میں بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے. آج اس نبی کی سنت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. اس نبی کی ہم نے کتنی لاج رکھی ہے کہ نوجوانوں کے چہرے سے داڑھی جدا ہے، لوگوں کو مسجدوں کا سجدہ اچھا نہیں لگتا، میٹھے بول لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، کانوں کا زنا ہو رہا ہے، ماں بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم بڑی باعزت باحیا عورت ہیں. دوستو، یہ دن آیا ہے ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلانے کے لیے. یہ رات آ رہی ہے ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلانے کے لیے. کل کا دن ایسا نہ ہو کہ غفلتوں میں گزر جائے، عید کی خوشیاں منانے کے چکر میں انسان اپنے دین کو بھول جائے، اپنے نبی کی سنت کو بھول جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس دن میں فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب قرار دیا گیا ہے اور صدقہ فطر کے بڑے فائدے ہیں. جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر، جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ غریب جس کے پاس 3 وقت کے کھانے بڑی آسانی کے ساتھ میسر ہو جائے، انہیں بھی چاہیے کہ صدقہ فطر کو ادا کرے. کہ صدقہ فطر روزوں کی مقبولیت کا راز ہے. گویا کہ روزوں کی مقبولیت کی ایک فیس ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ صدقہ فطر سے اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور صدقہ فطر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی اور قبر کی سختی سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ موت کتنی سخت ہے پتہ چلا؟ قبر کے بارے میں سنیے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پکارتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں جہنم کا گھر ہوں، میں جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہوں یا جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں۔ اگر نیک اعمال کر کے آؤ گے تب جاؤ گے، تب تو جنت، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اگر غفلت سستی کوتاہی میں اگر زندگی ہماری ختم ہو گئی تو وہی قبر ہماری جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کے قیمتی اوقات کو، لمحات کو سمجھیں، اپنی زندگی کو ہر دن بدلنے کی فکر کریں کہ ہر دن قبر کے قریب جا رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو اللہ بڑی بے انتہا شرف قبولی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔